بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ خلافت میں بیت المقدس کی فتح کس طرح سے ہوئی اور بیت المقدس میں رہنے والے عیسائیوں کے درمیان کیا معاہدہ ہوا، یہ جانیں گے آپ آج کی ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جانیں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور بھی دیگر جو فتوحات ہوئی تھی وہ کس طرح سے ہوئی، ان میں کون کون سے سپہ سالار تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سپہ سالاروں کو کس حساب سے مقرر کیا تھا، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں، آپ بار وقت ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل پر جو اسلامی تاریخ کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اس میں آج آپ لوگ دوسرے اسلامی خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عہدہ خلافت کے متعلق ویڈیوز آ رہی ہیں اس کا آج 5واں پارٹ ہے۔ اس سے پہلے 4 پارٹ آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، فلسطین کی مہم پر فلسطین کی فتح کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا ایک لشکر دے کر۔ ناظرین کرام، انہوں نے نابلس، لد، امواس، بیت الجبرین وغیرہ پر قبضہ کر کے 6 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ ناظرین کرام، اسی آسنا میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی مہم پر وہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے وہ فارغ ہو کر وہ بھی عمر بن عبدالعاص کے ساتھ جا ملے۔ اور ناظرین اکرام، بیت المقدس کے عیسائیوں نے کچھ دنوں کی مدافعت کے بعد مصالحات پر آمادگی اظہار کی، یعنی کہ ناظرین اکرام وہاں پر جو بیت المقدس چونکہ اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا تو وہاں پر انہوں نے کچھ دن جو تھا وہ اسلامی لشکر کے ساتھ مدافعت کی، ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور پھر انہوں نے اس پر اپنی آمادگی ظاہر کی اور اپنے اطمینان کے لیے انہوں نے یہ خواہش کی کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جہاں آ کر اپنے ہاتھوں سے معاہدہ لکھیں۔ تو ناظرین اکرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے چند جو بڑے صحابہ کرام تھے اس وقت ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا مدینہ میں، اور خود رجب 16 ہجری میں آپ مدینہ سے روانہ ہوئے بیت المقدس کی طرف۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر نہایت سادگی سے ہوا اور خیر و عافیت سے ہوا۔ ناظرین اکرام، مقام جابیہ میں وہ پہنچے تو وہاں پر اسلامی فوج جو تھی ان کے افسران نے آپ کا استقبال کیا اور دیر تک قیام کر کے بیت المقدس کا معاہدہ صلح ترتیب دیا۔ پھر ناظرین اکرام وہاں سے آپ روانہ ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ تو ناظرین اکرام، پہلے مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد میں تشریف لے جانے کے بعد آپ عیسائیوں کے گرجے کی سیر کے لیے بھی گئے، اور آپ عیسائیوں کے گرجے میں ابھی داخل ہوئے تھے، وہاں آپ سیر فرما رہے تھے کہ نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، عیسائیوں نے آپ کو گرجے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی،
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے وہاں نماز نہ پڑھی کہ کہیں آئندہ ہماری آنے والی نسلیں اس بات کو حجت قرار دے کر مسیحی معبودوں سے دست اندازی نہ کریں۔ یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آج میں نے یہاں پر نماز پڑھی عیسائیوں کے گرجے میں تو کہیں میری آنے والے جو مسلمان ہیں وہ اسی بات کو اپنی حجت نہ بنا لیں اور اسی حجت کو بنا کر وہ مسیحوں کے گرجوں میں جا کر وہاں پر خون ریزی کریں یا وہاں پر ان کے ساتھ دست گریبان ہوں کہ ہم نے بھی یہاں پر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نماز پڑھی تھی، تو اس لیے انہوں نے وہاں پر نماز نہ پڑھی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے وہاں سے باہر نکل کر آپ نے نماز پڑھی۔ ناظرین کرام، بیت المقدس سے واپسی کے وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ملک کا دورہ کیا، سرحدوں کا معائنہ کر کے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا اور بخیر و خوبی مدینہ واپس تشریف لائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم بات کریں گے کچھ اور بھی فتوحات کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ عہد میں ہوئیں۔ ناظرین کرام، بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی متفرق معرکے پیش آئے جن میں اہل جزیرہ کی مستعدی اور ہرقل کی عنات عیسائیوں نے دوبارہ حمص پر قبضے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ناظرین کرام، فلسطین کے اضلاع میں سے کیساریہ ایک ایسا اضلاع تھا جو کہ نہایت آباد اور پر رونق شہر تھا۔ تو ناظرین کرام، 13 ہجری میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر چڑھائی کی اور 18 ہجری تک متواتر حملے کیے، لیکن حملوں کے باوجود یہ شہر فتح نہ ہو سکا اور آخرکار 18 ہجری کے آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کی مدد سے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور شہر پر اسلامی پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی جزیرہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر بھی 16 ہجری میں عبداللہ بن غنم نے فوج کشی کی اور تقریب کا 1 مہینے تک محاصرہ رہا اور 24 دفعہ حملے ہوئے۔ آخر میں حسن تدبیر سے مسخر ہوا، باقی علاقوں کو ایاز بن غنم نے فتح کیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، 16 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ نے خوزستان پر حملہ کیا۔ 17 ہجری میں وہ معزول ہوئے اور ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے نئے سر و سامان سے دوبارہ حملہ کیا۔ ارواحاز، مناظر، سوس، رحم روز کو فتح کرتے ہوئے خوزستان کے صدر مقام شوستر کا رخ کیا۔ یہ نہایت ہی مستحکم اور قلعہ بند شہر تھا، لیکن ایک شخص کی رہنمائی سے مسلمانوں نے تہ خانے کی راہ سے گھس کر اس کو فتح کیا۔ یہاں کا سردار ہرمزان گرفتار ہو گیا اور اسے مدینہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر ناظرین کرام، اس نے اسلام قبول کر لیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی خوش ہوئے اس سے، اور آپ نے خاص مدینے میں ان کو رہنے کی اجازت دی اور 2000 سالانہ ان کے لیے معاوضہ مقرر کیا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے با اصرار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر 4000 فوج کے ساتھ آپ نے مصر پر حملہ کیا اور فرما، بیلیبس، وانین وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے قسطاط کے قلعے کا محاصرہ کر لیا
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید امدادی فوج کے لیے خط لکھا۔ تو ناظرین کرام اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مزید فوج اور 4 آفیسر بھیجے، جن میں زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقدر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان رتبوں کے لحاظ سے آفیسر بنایا، اور 7 مہینے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی شجاعت سے قلعہ فتح ہو گیا، اور وہاں سے فوجیں اسکندریہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ناظرین کرام مقام کربو میں ایک سخت جنگ ہوئی، یہاں بھی عیسائیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے اسکندریہ پہنچ کر دم لیا، اور چند دنوں کے محاصرے کے بعد مسلم فوجوں نے اسکندریہ کو بھی فتح کر لیا۔ ناظرین کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسعودہ فتح سنا تو سجدہ ریز ہو گئے، اور آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ناظرین کرام فتح اسکندریہ کے بعد تمام مصر پر اسلام کا سکہ بیٹھ گیا، اور بہت سے قبطی برازوت و رغبت حلقے بگوش اسلام ہو گئے۔ ناظرین کرام یہ تھی کچھ فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو کہ بہت ہی اہم فتوحات تھی، جو کہ آپ کے ان جوان اور یہ بہادر سپہ سالاروں نے ان کو فتح کیا۔ ناظرین کرام امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ پر شیئر کیجیے گا، تاکہ دوسرے بھی ان اسلامی جرنیلوں کی جرت اور بہادری سے مستفید ہو سکیں۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔